والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر حمد و ثنا کے بعد قابل تقدیم سامعین کرام، آپ احباب گرامی کے سامنے قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک مختصر نظر جامع سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم اٹھا کر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار خوبیاں ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر ایک ان کے پاس دولت ایمان موجود ہو، نمبر دو ان کے پاس نیکیوں اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ موجود ہو، نمبر تین وتواصوا بالحق، ان کے پاس ایسی ایمانی قوت اور طاقت موجود ہو کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر حق کا پیغام اور حق کی بات کہہ سکے، اور نمبر چار وتواصوا بالصبر، اللہ کی ذات پر انہیں اتنا اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ نہ صرف خود صبر کریں بلکہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین اور وصیت و نصیحت کریں۔ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لولا انزل اللہ حجۃ علی قومه الا هذه السورۃ لکفتهم، اگر اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے زندگی کی طرز زندگی گزارنے کے لیے اور بھی شریعت کا کوئی حصہ نازل نہ کرتا تھا، قرآن کریم کا کوئی اور مقام نازل نہ بھی کرتا تھا، تو یہی ایک صورت انسان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اسی ایک صورت کے اندر پوری زندگی کے معاملات سمجھنے کا مواد اور علم موجود تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کامیاب سے وہی لوگ ہیں اور خسارے سے بچنے والے سے وہی انسان ہیں جن کے پاس دولت ایمان موجود ہو۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے سورہ 3 میں بھی کیا ہے۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں، سب سے عمدہ شیپ میں اور سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر یہ انسان گمراہی کی دلدل اور ذلت اور رسوائی کی پستی کے اندر چلا گیا ہے۔ الا الذین آمنوا، ان ذلیل و رسوا اور پستی میں جانے والے لوگوں سے محفوظ سے وہی لوگ ہیں آمنوا جن کے پاس دولت ایمان موجود ہے۔ پتہ چلا کہ بندے کی دنیا میں خسارے سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو۔ اور یاد رکھیں بندے کی شخصیت، بندے کا میرٹ اور معیار بنتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ نہ ہوتا بندے کے معیار کی، بندے کی حیثیت کی دلیل ہے نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، ایمان ہی دلیل ہے بندے کی حیثیت کی۔ صحیح حدیث ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کی، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالرجل السمین یوم القیامۃ فلا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسان کا ترازو طے کرے گا تو ایک موٹے تازے مرد آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جسم کے اعتبار سے وہ بڑا طاقتور ہوگا، لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ،
اللہ کی ہاں اس کی حیثیت اور اس کا وزن مچھر کے پھڑ کے برابر نہیں ہو۔ ایک طرف یہ بندہ ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، دوسری طرف مسند احمد کی حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کمزور پنڈلیوں والے صحابی درخت کے اوپر مسواک توڑنے کی گل سے چڑھے تو کمزوری کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں حرکت کرنے لگی، ہلنے لگی، کانپنے لگی، صحابہ کرام مسکرا پڑے۔ نبی احمد نے پوچھا ہمت الحق کیوں مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ سے عرض کرتے اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے دقت ساقی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اتنی کمزور ہیں کہ درخت پر چڑھتے ہوئے کانپ رہی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان پر ہنستے ہو، والذی نفسی بیدہ لہی اثقل فی المیزان من جبل احد، جب قیامت کا دن ہوگا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ترازو کی ایک پلڑے میں بہت پہاڑ کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی یہ کمزور پنڈلیاں رکھ دی جائے، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ہوگی۔ اللہ کی ہاں حیثیت ایمان کی ہے، ایک طرف موٹا تازہ آدمی ہے اس کا وزن مچھر کے برابر نہیں، دوسری طرف کمزور پنڈلیوں والے عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ ان کی کمزور پنڈلیاں اور پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی میں برکت ہر بندہ چاہتا ہے، یہ برکت کیسے ملے گی؟ نوح پارا ہے، سورہ اعراف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر دنیا والے کسی علاقے بستی اور شہر والے دو کام کر لیں، ایک حقیقت ایمان کو اپنا لیں، نمبر دو اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو میں زمین سے بھی ان کے لیے برکات کے خزانے نکالوں گا اور آسمان سے بھی رحمت کی برکات برسا دوں گا۔ یہ برکت ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہر بندہ ہدایت کا متلاشی ہے، ہدایت کیسے ملے گی؟ ایمان کی وجہ سے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، ہدایت تب ملے گی جب بندہ ایمان کو قبول کرے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک میری حیثیت ہو، اللہ تعالیٰ مسلمان لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ اس کے لیے ایک چیز اپنانی پڑے گی، وہ ہے حقیقت ایمان کو اپنے دل اور دماغ میں جگا دینا۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ الکریم پوری انسانیت کے دل کے اندر ان کی محبت ڈال دے گا، ان کی حیثیت ڈال دے گا ایمان کی وجہ سے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق کوشش اور کاوش بھی کی، کامیابی حاصل کرنے کی، اس کی کامیابی کو میں عطا تو کروں گا، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ ہے کہ اس کا عمل میں تب قبول کروں گا جب اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو۔ ایمان کے بغیر نہ ہدایت ملتی ہے، نہ برکت ملتی ہے، نہ دولت ملتی ہے، نہ ایمان کے بغیر عزت ملتی ہے، نہ حیثیت ملتی ہے۔ ایمان ضروری ہے۔ الغرض دنیا کی زندگی میں ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کی کامرانی کے لیے ایمان شرط اول ہے۔ قرآن کریم کا 4واں پارہ سورہ آل عمران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. عمل کرنے والا چاہے نیک ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، عمل کرنے والا امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، امن و سکون والی زندگی عطا فرمائیں. اور آخرت کی کامیابی بھی ایمان پر محیط ہے. 13ویں پارے سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ نے جنت کا طوبہ بنا رکھا ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے. یہ طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک تیز رفتار گھوڑا اس درخت کے نیچے 100 سال تک مسلسل سفر کرتا رہے تو اس درخت کے سائے کو قرار نہ کر سکتا. اتنا بڑا درخت اور اتنی بڑی کامیابی جنت میں کن کے لیے ہوگی؟ اہل ایمان کے لیے ہوگی. اللہ ایمان اتنی اہم ترین چیز ہے، اتنی اہم ترین چیز ہے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی، جب میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تعریفات کریں گے، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اجازت دے گا جہنمیوں کو نکالنے کی. امت محمدیہ کے جو افراد جہنم میں جا چکے ہوں گے انہیں باہر نکالنے کی. حدیث لمبی ہے، آخری جملہ سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں 3ری مرتبہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کروں گا، اللہ میرے دماغ اور دل کے اندر تعریف کے وہ کلمات اور حمد و ثنا کے وہ جملے القاء اور الہام کرے گا، ڈال دے گا جو اس وقت بھی میرے دل میں نہیں ہے. جب میں اللہ کی تعریف کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل توتا اشفا تشفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، جو مانگو گے میں اللہ عطا کروں گا، جس کی سفارش کرو گے میں سفارش قبول کروں گا. نبی رحمت فرماتے ہیں میں جانے لگوں گا، اللہ فرمائے گا فن تاریخ الفاظ سننا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فمن كان في قلبه ادنى مثقال حبة من خردل من ایمان فاخرجه من النار. جاؤ جہنم کے اندر دیکھو جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے 3 حصے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکالتا. رائی کے ذرے کے 3 حصے کے برابر. رائی کا ذرہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ 3 حصہ ہو تب بھی اسے جہنم سے نکالنا. ایمان کی اتنی اہمیت و برکت ایسے نہیں ملتی جیسے ہمارا میراج ہے. ہم میں سے ہر بندہ میرے سمیت دعوے دار ہے کہ ہم ایماندار ہیں. یہ تو چند قرآن و حدیث کی روشنی میں نے ایمان کی اہمیت سمجھائی. اصل آج ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اس برکت اور حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے کہ اس طرح کے تم بنو گے تب تمہارا ایمان قبول ہوگا. قرآن کریم کا 36واں پارہ سورہ حجرات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی قافلہ آیا اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد قالت اللہ آمنا، یہ دیہاتی کہنے لگے ہم مومن ہیں. اللہ فرماتا ہے اے نبی نے بتایا قل لم تؤمنوا، ابھی ایمان تم نے قبول نہیں کیا، ولیکن قولوا اسلمنا، پھر وقت تم اتنا دعویٰ کر سکتے ہو کہ کلمہ پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر رچا اور بسا نہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا. ایمان کیسے پیوست ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 3 سال ہے. سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک کے شام میں گئے ہوئے. روم کا بادشاہ قیصر جس کا نام ہرقل ہے وہ انڈیا کے مقام پر
موجود تھا، اسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگ یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے، اپنا نمائندہ بھیجا اور ابو سفیان کو ان کے ساتھیوں سمیت بلا لی۔ بخاری کے الفاظ میں مجلس لگی، قیصر روم ہرقل روم کے بادشاہ کے سامنے ابو سفیان اور مکہ کے دیگر مشرک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 سوال کیے۔ سوال کرنے والا بھی کافر ہے اور جواب دینے والا جس وقت جواب دے رہا ہے اس وقت وہ بھی کافر ہے۔ 10 سوالوں میں سے 3 سوال ہمارے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کو سمجھے۔ اس نے پہلا سوال کیا ہے 3 سوالوں سے متعلق جو ایمان کے مطابق تھے، یہ بتاؤ اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤه؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مالدار، طاقتور، معاشی طور پہ مضبوط اور سٹرونگ لوگ ہیں یا پسے ہوئے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں؟ غریب اور فقراء زیادہ ایمان لانے والے ہیں۔ ابو سفیان نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ ہرقل کہنے لگا کذالک الایمان حتی یتم، ایمان کی بنیاد ایسے ہوتی ہے، غریب لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، بعد میں امیروں کا ایمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے ایزیدون ام ینقصون، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایماندار لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتے بھائی یزیدون، بلکہ وہ جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا ایمان کی یہی حیثیت ہوتی ہے، وہ دن بدن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس نے تیسرا سوال کیا یہ بتاؤ آج تک جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، کیا ایمان لانے کے بعد کوئی اس کی شریعت سے بیزار ہو کر، اس کے لائے ہوئے قوانین سے صرف برداشتہ اور ناراض ہو کر، احکام شریعت سے نادار ہو کر بھی مرتد ہوا ہے، دین کو چھوڑا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اسی طرح آج تک نہیں ہوا، ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ ہرقل کہتے ہیں بات سوچ لیں، کذالک الایمان حتی تخالط بشاشۃ القلوب فلا تخرجه شیء ابدا، ایمان کی یہی حیثیت ہوتی ہے جب ایمان دل کے اندر رچ اور بس جائے، جب ایمان دل کے اندر پیوست ہو جائے اور گھر کر جائے، جب ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی۔ پھر ایمان کے بدلے بندہ دنیا کی دولتوں اور عہدوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات کی خاطر شریعت کو ایک طرف کر دیتے تھے، ہمارا ایمان عاجز اور احتساب کرے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے دل کے گریبان کے اندر جھانک کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لانا ہے تو تمہارا ایمان کا حکم ہوگا اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ چاہتا ہے میرے بندے صرف میرے ہو کر رہ جائیں، پھر دنیا کی دولتیں، دنیا کی چیزیں انہیں ایمان سے کمزور نہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ کروانے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ جب ایمان نہیں ہے اس وقت فکر کیا تھی، جب ایمان آیا تب کیا فکر تھی، اس کو غور کرتے ہیں۔ جادوگروں کی جماعت آئی، کہنے لگی اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، فرعون یہ بتائیے کہ اگر آج ہم نے موسیٰ پیغمبر کو کمزور کر دیا، شکست دے دی اور ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں کوئی اجرت ملے گی؟ فرعون کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں منہ مانگا قیمت ملے گی، منہ مانگی اجرت ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں سب سے زیادہ قریب لوگوں میں شمار کر دوں گا، میرے قریب لوگوں کی جماعت میں تم آ جاؤ۔ جب جادوگروں نے مقابلہ کیا، حق واضح ہو گیا، باطل جھوٹا ہو گیا، تو موسیٰ پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے اب دھمکی دی، جو چند لمحے پہلے فرعون کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کا 16واں پارہ کھولیں، ایمان دل کے اندر ایسا رچا اور بسا، کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ،
تو ہمیں کھجور کے تنوں پر سولی پہ لٹکانے کی دھمکیاں دے دے، تم چاہے ہمیں پھانسی کے پھندے سے گزارنے کی دھمکیاں دے دے، جو مرضی کر، انا آمنا برب العالمین، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو ہمارے دل سے نکال نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا مطلوب ہے۔ ایمان کیسے مطلوب ہے؟ ایمان لاؤ ایسے جیسے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ ایمان لائے۔ ہر قسم کی دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں موجود ہیں، من کے اندر اور دل و دماغ کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے فرعون وہی پوری کرتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان لائی، فرعون نے ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں چھین لی، ساری آسائشیں اور رحمتیں ختم کر دی، دوسری طرف گرم پتھر کے اوپر لٹا کر ہاتھوں کے اندر میخیں لگوانا شروع کر دی، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ سورہ تحریم ہے، اللہ فرماتے ہیں اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ایمان والی عورت تھی، گرم پہلو اور پتھروں پر لیٹی ہوئی ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتی ہے اللہ تیرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ فرعون نے تو محلات چھین لیے، عالی شان بنگلوں سے نکال دیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت کے اندر اپنے پڑوس میں مجھے گھر عطا کروا۔ سلسلہ حدیث الصحیحہ کی روایت ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں جب سیدہ آسیہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اللہ سے یہ امید رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل فرشتے کے ذریعے ساتوں آسمانوں کے پردے کھول کر اسی عالم میں سیدہ آسیہ کو جنت کے محل کا دیدار کروایا۔ اللہ چاہتے ہیں مجھے اس طرح کا ایمان چاہیے، اس طرح کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، کم و بیش قرآن اور حدیث کے سیاق کے مطابق زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ 7 افراد ہیں، سارے کوئی وزیر کا بیٹا، کوئی مشیر کا بیٹا، کوئی وزیر اعلیٰ کا بیٹا، کوئی وزیر اعظم کا بیٹا، سارے بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، نوجوانوں کا ٹولہ تھا، جب میرے اوپر ایمان لائے دنیا کی ساری دولتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دی، سرسیرے ہو کر رہ گئے، دنیا کی ساری آسائشوں کو چھوڑ دی۔ حضرات اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان مطلوب و مخصوص ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سمجھیے، زبان سے بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو صرف مسلمان ہوتا ہے، یہاں سے اگر آپ باتیں میری سمجھیں گے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ جب ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں تو بندہ صرف مسلمان ہوتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بندے کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، گھر کی 4 دیواری سے لے کر دکان تک اس کے سارے معاملات شریعت کے مطابق ہو، تب جا کر اللہ کو ایمان قبول ہوتا ہے۔ اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، من مانی عملی کرتا ہے معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، پھر ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سمجھایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ثلاث من كن وجد فيه وجد بهن حلاوة الایمان، 3 خوبیاں ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی شیرینی اور مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ کون سی 3 خوبیاں؟ آپ نے فرمایا من رضی باللہ ربا، وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرے، ہر قسم کی امیدیں اللہ سے وابستہ کرے، ہر قسم کا مشکل کشا، حاجت روا، داتا گنج بخش، ہر قسم کا معبود حق صرف اور صرف اللہ کو سمجھے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط وَدِ محمد النبی، زندگی کے تمام تر معاملات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، رہنما، مقتدا، پیشوا اور لیڈر سمجھے۔ سب سے بڑے رہنما میرے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے زندگی کے تمام تر معاملات اور شعبہ جات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری شرط وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، صرف عبادات میں نہیں، اخلاقیات میں، سلوکیات میں، معاملات میں، کاروبار میں، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ کے دین کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھے۔ دین جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے، اس کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس بڑھتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، یہ بخاری کی دوسری حدیث ہے. تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے گا. وہ تین خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. پہلی خوبی اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام تر چیزوں سے انسان کو محبوب. ساری چیزیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف. جس کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس کے پاس ایمان آتا ہے. دوسری خوبی آپ نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ بندے سے محبت کرتا ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 3، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی شریعت پر وہ اس قدر راضی ہو کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُغْرَفَ فِي النَّارِ. جس طرح آگ میں چھلانگ لگانا اسے ناپسند ہے، اسی طرح کسی بھی مسئلے میں دین کو پسے کو ڈالنا اس کے لیے ناپسند ہے. کسی بھی مسئلے میں نے فالو دین کو کرنا ہے. جیسے میں اپنا ہاتھ جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح کسی بھی مسئلے میں دین کو چھوڑنا پسند نہ کرتا. پھر ایمان ملتا ہے. ایمان کیسے آتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث ہوتے ہیں، تینوں سے مسلم کے تھے، دیگر کتب احادیث میں بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے لیے دنیا کے تمام تر رشتے داروں اردو اور دوستوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو. جب تک زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہوگی تب تک ایمان قبول نہیں ہوگا. دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اللہ تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرو گے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم اپنے کاروبار میں دیکھیں جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیا دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں پھر ایمان ہے، وگرنہ ایمان نہیں ہے. تیسری حدیث آپ نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تمہارا ایمان اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تمہاری تمام تر خواہشات اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. جب تک تم اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے پیغمبر کی تابع نہیں کرو گے اللہ تمہارا ایمان قبول نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایماندار جو بندہ ہوتا ہے اس کا تقاضا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. نبی احمد فرماتے ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اچانک کہتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم یہ بندہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان بیجاری نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کی ہاں آئی کے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا. صحابہ جو کہ کون بدنصیب. آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی لغزشوں اور بندی خصلت سے اس کا پڑوسی محبوب نہیں ہے. وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج زکات ادا کرے، اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں. پڑوسی اگر محبوب نہیں ہے اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں. نبی احمد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، فراخ دل ہو اپنے آنے والے ضیف کی اکرام و تکریم کے لیے، آنے والے مہمان کی مہمان نوازی اور میزبانی کے لیے. یہ ایمان کے تقاضے ہیں. اللہ کے نبی نے خواتین کے لیے بھی ایمان کا معیار مقرر کیا. ابو ذر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. مائیں بہنیں جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، حدیث کو سمجھے. آپ نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ چھوٹا یا بڑا سفر اپنے محرم رشتے دار کے بغیر ہے۔ ہر سفر کے اندر اس کے ساتھ محرم رشتے دار ہونا چاہیے۔ فوتگی کے موقع پر واویلا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، بحث کرنا اور اپنے گریبان پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، یہ عام وتیرہ ہو چکا ہے۔ اب لوگ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت بیل کرتی ہے، اللہ کا شکوہ کرتی ہے اور اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی قدردانی نہیں کرتی، اس کا ایمان قبول نہیں۔ اور آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث، کسی عورت کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، ایماندار ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے، سوائے شوہر کے۔ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن کی شوق کا اہتمام کر سکتی ہے، شوہر کے علاوہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی عزیز رشتے دار ہو 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منا سکتے۔ بعد آپ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے حدیث بیان کی، عمل پر لوگ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا باتیں ہوئی۔ آئیے آپ کے لیے ایک سادہ انداز میں ایمان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ ہے، اگر پچھلی باتیں بھول جائیں یہ 5 باتیں یاد رکھیں، پھر بھی اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، تب بھی اللہ ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ سورہ انفال ہے، 3 آیات کے اندر اللہ نے ایمان والوں کا تعارف پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ بندہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے، وہ گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ جمع کر چکا ہو اس کا دل دہل جاتا ہے، پاپی ہے، عاصی ہے، نافرمان ہے، لیکن جب کوئی مولوی صاحب کوئی پڑھا لکھا آدمی اسے بتاتا ہے نا قرآن اس گناہ کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ پر یوں پکڑ کرتا ہے، تو کتنا بڑا پاپی اور مجرم کیوں نہ ہو، وجلت قلوبهم، اس کا دل دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف اور اللہ کے در کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو چکے کہ قرآن اور اللہ کی بتائی گئی بات سے بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہماری کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے مزاج کے اندر چینجز نہیں آتی اور ہمارے دل کی کایا نہیں پلٹتی، پھر اللہ کی قسم ہم ایماندار نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد چاہے جتنے بڑے گناہ ہو ایک مرتبہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اب لوگ کی حدیث ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت حسنۃ واساءت سیئۃ فانت مؤمن، جب تو نیکی کرے اور تیرے دل میں چین آ جائے، نیکی کی وجہ سے خوشی آ جائے، جیسے فیملی کی کسی ممبر کی شادی ہو، عید کا موقع ہو، خوشی آ جاتی ہے، نیکی کی وجہ سے ایسی خوشی آ جائے، اور گناہ کی وجہ سے تیرے دل اور دماغ کی کیفیت ایسے ہو جیسے فیملی کے کسی ممبر کی موتی کے موقع پر ہوتی ہے، پھر تو مومن ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے دل میں کوئی ٹینشن ہی پیدا نہیں ہوتی، بے چینی بے قراری پیدا نہیں ہوتی، بغاوت پر بغاوت کرتا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر کبھی آتا ہی نہیں ہے، پھر ایمان کی کیا ہے؟ اللہ کو سمجھیے اور اللہ کے خوف کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے، پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی۔ کیسے؟ تابعین میں سے عظیم امام حسین بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جوانی تک بے رحمی کا شکار تھے، گناہ کے راستے پر چلتے تھے، چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ بیٹھنا ان کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ ایک دن رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے، جس کے اندر خیال آتا ہے کہ اپنا چوری والا سامان اٹھاؤں، اور گناہ کر کے اندر پتا چلا ہے کہ سونا رکھا ہوا ہے، وہاں پہ چوری کر کے آیا، جا کر آدھی رات کو سن مارا، دیوار کو توڑا، اندر داخل ہونے لگے، دیکھا ذہن کے پلے کی نالے کی طرف ایک بندہ دیا جلا کر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کا 27واں پارہ سورہ الحدید پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر آیا ہے الم یقین للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یا ابھی تک میرے مومن بندوں پر ایسا واقع نہیں آیا کہ میرے ذکر کی وجہ سے ان کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے؟ کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ میری یاد کی وجہ سے وہ گناہ کا راستہ
چھوڑ دے. بس یہی ایک آیت سنی، اللہ نے دل کی کایا کو پلٹا، چوری والا سامان وہیں پر پھینکا، آ کر دین کے راستے پر پہنچے، اور پھر دین کو اتنا سیکھا کہ اللہ نے اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام اور محدث بنا دیا، صرف ایک آیت اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے. ہم نے قرآن کریم میں کتنا پڑھ کر اپنے آپ کے اندر چینج لانے کی کوشش کی. پہلی نشانی اللہ کا ذکر آئے، ہمارے دل کی اعمال کی کیفیت تبدیل ہو جائے تو ہم مومن ہیں، وگرنہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائے، قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے، پھر نہ ان کے سامنے برادری رکاوٹ بنتی ہے، نہ اپنا مذہب اور جماعت رکاوٹ بنتی ہے. وہ فوراً اس ایمان آیت کو قبول کرتے ہیں، اس حدیث کو قبول کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. قرآن کریم کا 11واں پارہ ہے. اللہ کے نبی کے دور میں جب کوئی نئی نازل ہوتی، منافقین مسلمانوں سے پوچھتے ایھکم زادتہ ہذہ ایمانا، پہلا قرآن پڑھا تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نئی وحی آ چکی ہے، کیا نئی وحی آنے کی وجہ سے تمہیں کچھ پیدا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ تبصرہ ہوتا تھا الذین آمنوا فزادتھم ایمانا، میں رب بتاتا ہوں جن کے پاس ایمان ہوتا تھا نئی وحی کے آنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. واما الذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دل کے اندر منافقت کی بیماری تھی فزادتھم رجسا الی رجسہم، نئی آیات کے آنے کی وجہ سے اس کی پلیدگی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا. ہم سمجھے کہ ہاتھ اور جمعہ سننے کے بعد جب ہم آئے اور واپس گئے ایمان کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے، اگر زندگی کے اندر کوئی انقلاب برپا ہوا ہے پھر ایمان ہے، وگرنہ ایمان نہیں ہے. ہمیں تو کئی تقریریں بھی اثر نہیں کرتی، جن پر اثر کرنا تھا ایک آیت نے اثر کر دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ طور کی تلاوت شروع کی، مذکور و کتاب مسطور فی رد منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب کسی بھی بات آنے ہی والا ہے. زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، مختلف قسم کے زیادہ باری کی شکل میں، مختلف قسم کے طوفانوں کی شکل میں تیرے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے. اسی ایک آیت پر غور کیا تو دل کے اندر کب کبھی تاری ہوئی، ہچکیاں بند گئی، روتے روتے رش کھا کر گر پڑے. امام صاحب سیر کے اندر اسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس ایک آیت پر غور و فکر کی وجہ سے حضرت عمر کی زندگی میں ایسی تبدیلی اور بیماری لاحق ہوئی کہ معاشرے کے اندر لوگ تبصرہ کرتے تھے کہ کیا پتا عمر اس بیماری سے واپس آتے ہیں یا موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ایک آیت نے زندگی کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے؟ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے مشہور امام ہیں، علماء تبع تابعین سے کا تعلق ہے، بصرہ کے رہنے والے تھے. یہ کوئی لٹریچر یا پمفلٹ کا حوالہ آپ کو نہیں دے دیا. سیرۃ اعلام النبلاء کی 23ویں جلد کے اندر امام اصفہانی کے زمانے حیات میں صحیح سند کے ساتھ امام صاحب یہ روایت لائے ہیں. بصرہ کے اندر بیٹھ کر طالب علموں کو دین پڑھا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ اونٹنی پر ایک گدھا کا بھکاری بھیک مانگنے والا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا ہے، باہر اس نے اونٹنی باندھی ہے، مسجد کے اندر داخل ہوئے. پوچھنے لگا ماذا تفعلون، کیا کر رہے ہو، کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا مجھے بھی کچھ پڑھاؤ گے؟ امام اصفہانی فرماتے ہیں آج ہم نے 36ویں پارے کی سورہ ذاریات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا. اس نے کہا یہی سبق آپ مجھے دوبارہ پڑھا. پڑھتے پڑھتے اس آیت پر ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، دنیا والوں اللہ نے زمین کی ہر چیز میں اپنی وحدانیت، یکتائی اور برحق ہونے کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس پر غور کرو اور مجھے پہچانو. اگر تم زمین میں غور و فکر نہیں کر سکتے، درختوں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں غور و فکر کرنا تمہارے لیے مشکل ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن پر غور کرو، اسی کے اندر میں نے تمہارے لیے اپنی وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہوئی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، میں نے تمہیں عطا کرنا ہے. امام اصفہانی کہتے ہیں کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا جی اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا پھر گواہ ہو جائے میں
نہر کروا کے اس کا گوشت تقسیم کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ذریعہ معاش تلاش کروں گا، اسباب معیشت اختیار کروں گا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جب رزق میرے رب نے دینا ہے میں کن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں؟ اور اس سماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، تم نے ہیلا اور وسیلہ کرنا ہے، عطا میں نے کرنا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اٹھا گوشت کو تقسیم کیا اور نکل گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، گناہ کا عمل چھوڑ دیا۔ جب سے چلتے امام اصمعی کہتے ہیں چند سال گزرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی ماہیت میں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ آج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ مطاف کی ایک جانب وہی بندہ مجھے آواز لگاتا ہے، میں نے دیکھا یہ تو وہی بھکاری ہے جس نے میری ایک سبق پڑھنے کی وجہ سے سیدھے راستے پر آیا تھا۔ کہنے لگا امام اصمعی اب تو میں اللہ کے راستے پر آ چکا ہوں، مجھے سبق پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا کہاں سے پڑھاؤں؟ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھائیں۔ امام اصمعی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ آسمان و زمین کے رب کی قسم، توجہ کرنا، جو باتیں میں نے قرآن میں تمہارے لیے بیان کی ہیں یہ اسی طرح حق اور سچ ہے جس طرح تمہاری زبان کا کلام اور بات کرنا پر حق ہے۔ جیسے تم زبان سے بولتے ہو بولنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ آسمان و زمین کے رب کی قسم قرآن کی باتیں اسی طرح پر حق ہیں۔ کہتے رونے لگا، کب کبھی تاری ہو گئی، رونے کی وجہ سے ہچکیاں بند گئی، کہنے لگا یا سبحان اللہ من الذی اغلب الجلیل حتی حلف، اے اللہ پاک ہے ہم کتنے بد نصیب اور بدبخت ہو گئے بندے، ہم اللہ کی مخلوق ہو کر کتنے شقی اور قلب ہو گئے اور اللہ کے باغی بن گئے کہ اللہ سے کوئی سچا کوئی نہیں، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، وہ تو ہمیں صرف کہہ دیتا اور ہم یقین کر لیتے، اللہ کو ہمیں سمجھانے کے لیے قسمیں دینی پڑی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کے رب کی قسم کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کو قسمیں دینی پڑتی ہیں۔ کہتے روتے روتے کب کبھی داری ہوئی، ہچکیاں بند گئی، رشی ساری ہوگی، فخارجت روح، اسی ایک آیت پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے اس کی روح اکثری جسم سے برباد کر گئی اور مطاف کے اندر دنیا سے چلا گئی۔ ایک آیت نے کایا کو پلٹا ہے حالات۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر سننے کی وجہ سے زندگی میں چینجنگ آتی ہے ایمان ہے ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی آیات پڑھنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان ہے ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی تیسری نشانی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اور اعتماد صرف اپنی ذات کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہر قسم کی امیدیں ان کی صرف اللہ سے وابستہ ہوتی، ہر قسم کی امیدیں، دنیا والوں سے کیا لینا اور دینا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتے، یہ بھی سیرت کی حدیث ہے۔ داخل ہو کر دیکھا کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، لم یتجاوز عمرہ 10 سنین، جس کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں، دیکھا بڑی خوشبو و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ امام حسن بصری ایک طرف بیٹھ گئے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے چاش کے وقت 8-9 بجے کے ٹائم، جب کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے۔ جب سلام پھیرا کہا بیٹا بڑی اچھی نماز پڑھتے ہو، من ابو کا ومن امو کا، کس کے بیٹے ہو، ماں کون ہے باپ کون ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں فتحتها رأسه فانحدرت على قدی، تھوڑی دیر کے لیے بچے نے سر نیچے کیا، جب سر اوپر کیا تو اس کے رخسار آنسوں سے بھرے ہوئے تھے، کہنے لگا انا یتیم الابی والام، میں وہ ہوں جس کا باپ کی دنیا سے چلا گیا ہے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں بیٹا کیا مجھے اپنا باپ تسلیم کرو گے اور میرے بیٹے بنو گے؟ کہنے لگا میری خوش نصیبی کہ اللہ مجھے دنیا میں باپ کی محبت دے رہا ہے، لیکن میرے صرف 4 سوال ہیں۔ کون سے سوال ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ هل تکسونی اذا عریت، جب میرے کپڑے پرانے ہو جائیں گے مجھے کپڑے لے کر دو گے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں لے کر دوں گا۔ کہنے لگے هل تطعمنی اذا جعت، جب مجھے بھوک لگے گی کیا کھانا کھلاؤ گے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں جی کھانا کھلاؤں گا۔
تشفینی اذا مرضت، کیا آپ جب میں بیمار ہوں گا مجھے شفا اور صحت دو گے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں یہ تو رب کا کام ہے۔ کہنے لگا آخری سوال یہ ہے ان تحیینی اذا مت، جب میں مرنے لگا کیا تو مجھے زندہ کرنے لگو گے اور میری زندگی بچا لو گے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں یہ بھی رب کا کام ہے۔ کہنے لگے دعنی یا عمی بالذی خلقنی فهو یهدین، جب تک مجھے بیماری سے بچا نہیں سکتے، موت سے بچا نہیں سکتے، پھر مجھے تیرے رب کے ساتھ جڑا رہنے دو۔ الذی خلقنی فهو یهدین، جس نے مجھے پیدا کیا زندگی کے معاملات بھی بتا رہا ہے۔ والذی یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ واذا مرضت فهو یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جو مجھے زندہ بھی کرتا ہے اور مارے گا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور قیامت والے دن میرے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یہ تیسری نشانی ہے کہ ہر قسم کی امید اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ چوتھی نشانی اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور جو پانچویں نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہلی نشانی اللہ کا ذکر جب آتا ہے تو ان کے دل ٹھہر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ کی آیات اور اللہ کی شریعت کے احکام سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری نشانی ہر قسم کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ چوتھی نشانی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب پانچ نشانیاں پوری ہو جائیں، قرآن کھولے سورہ انفال پارہ نمبر 9، میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ اگر اس کی تفصیل کرتے مزید ٹائم لگ جاتا۔ قاری صاحب سے اشارہ آ رہی ہے، یہ باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔